نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ما لك من ولي ولا نصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه او كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله مولانا العظيم. محترم و مکرم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا. مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کرم احسان یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر اپنے مختلف عارضی کاموں سے نکال کر اپنے پاک بابرکت گھر میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دنیا کے اندر ہدایت، آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ سب سے زیادہ کامل، مکمل، اکمل دین، احسن دین ہے. سب سے زیادہ پرامن دین ہے. یہ صرف میں یا آپ نہیں کہہ رہے، بلکہ دنیا میں جس نے بھی اپنی عقل اس چیز پر لگائی کہ میں دنیا کے مذاہب پر تحقیق کروں اور ان میں سے کسی ایک کو سر فہرست رکھوں، ٹاپ پر رکھوں، جو واقعی دین ہو، مذہب ہو، جس کو گزارا جائے، تو بڑے بڑے دانا اس میں یہ کہنے پر جو ہے آمادہ ہو گئے، مجبور ہو گئے کہ دین سب سے افضل ہے، دین اسلام سب سے افضل ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. دنیا کے جو دانا لوگ ہیں ان میں ایک عیسائی کا نام آتا ہے مائیکل ہارٹ. یہ آدمی اپنی زندگی میں ایک یہ تحریک لے کر چلا کہ میں کیا کروں گا، دنیا کے اندر آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں جب وہ تحقیق کر رہا تھا تب تک جتنی شخصیات گزری ہیں ان سب کو جو ہے نمبر وائز ایک کتاب پر لکھا جائے اور ان تمام شخصیات کا مختصر سا زندگی کا تعارف بھی لکھا جائے، ان کی سیرتوں کو بھی لکھا جائے. تو وہ اپنی کتاب جس کو نام دیتا ہے دی 100، یعنی کہ دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی 100 پر اثر شخصیات، کتاب کا نام کیا رکھتا ہے؟ 100 پر اثر شخصیات. اس میں سے سر فہرست یعنی نمبر 1 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ہے. اور وہ میں نے خود پڑھا ہے، وہ لکھتا ہے کہ میں خود عیسائی ہوں، اگر
میں اپنی عیسائیت پر جاتا تو میں سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھتا، کیونکہ میں خود عیسائی ہوں۔ پر مجھے عیسیٰ علیہ السلام اگر ان کا کمپیریزن کرنا ہوتا یا کرتا ہوں میں جب کس کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ پرفیکشنز جو مجھے عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں ملتی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے زیادہ ملتی ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا، وہ برگزیدہ تھے، وہ ایک پر اثر خود شخصیت تھے، پر وہ خاوند نہیں تھے، وہ باپ نہیں تھے، وہ ایک کامیاب باپ نہیں تھے، وہ ایک کامیاب، ایک مکمل، ایک جس کو کہیں اچھے شوہر نہیں تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہیں نہ کہیں عیسیٰ علیہ السلام یہاں کمیوں میں آ جاتے ہیں، اور اسی کے جو میں موازنہ کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب، ان سے زیادہ پراثر معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ آپ خاوند بھی تھے، آپ باپ بھی تھے، اور دونوں چیزیں کیسے تھے کہ آپ نے شوہر اور باپ کا جو درجہ نبھایا ہے، جو ایک وہ رشتہ نبھایا ہے، وہ سب سے افضل طریقے سے آپ نے نبھایا ہے۔ وہ لکھتا ہے آپ کی غیر ازواج مطہرات یا آپ کی 9 ازواج مطہرات تھی جتنی، آپ علیہ السلام نے سب کا حق کیا کیا، ادا کیا۔ تو اس طریقے سے دنیا کے جتنے دانا لوگ ہیں جو اپنی دانائی کو، عقل مندی کو اس چیز میں صرف کرتے ہیں کہ مجھے دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان میں سے کسی ایک مذہب کو صحیح مذہب کہنا چاہیے، تو وہ اسلام کو کہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے فرمایا اسلام دنیا کے اندر واحد مذہب ہے جو سب سے زیادہ کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، احسن دین ہے، وہ اسلام ہے۔ اور اسلام دنیا میں جتنے بسنے والے انسان ہیں ان کی 2 کیٹیگریاں ہیں، ان کی 2 جماعتیں ہیں، وہ 2 تقسیم، وہ 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک مسلمان یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، عبدیت کا اقرار کرنے والے، معبودیت کا اقرار کرنے والے، اور دوسرے کافر، انکار کرنے والے۔ جب دنیا بنی، عالم ارواح سے جب روحوں کا چناؤ ہوا، کس کو کیا بنایا جائے گا، کون مسلمان رہے گا اور کون غیر مسلم پیدا ہوگا، تو وہی 2 ہی کیٹیگریاں نکالی گئی، ایک مسلمان اللہ کو ماننے والے اور دوسرے غیر مسلم کافر جو اللہ کا انکار کرنے والے۔ اور مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے جس کو اسلام عطا کیا وہ جانتے ہیں کہ عبادت کس طریقے سے کرنی ہے، کہ تب تک انسان کامل مومن، کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا ذہن، عقل، دماغ اور اس کا دل تسلیم اور تصدیق کرے ایمان کو، تسلیم اور تصدیق کرے کس کی چیز کی، ایمان اور اسلام کی۔ ذہن کہہ رہا ہے کہ اسلام اچھا مذہب ہے، بہترین مذہب ہے، دل ماننے کو تیار نہیں، دل کہتا ہے نہیں، کہیں کہیں یہاں سختیاں بھی ہیں، اس سے بہتر ہے، دل کہہ رہا ہے کہ اس سے اچھا ہے یہ دوسرے لوگوں کے مذہب جن کو صبح اٹھنا ہی نہیں پڑتا۔ دماغ کہہ رہا ہے اسلام سچا مذہب ہے، اسلام نے ہر چیز کو جو ہے ایک منظم طریقے سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے اتارا ہے۔ دل کہہ رہا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اسلام کیا ہے، نامکمل ہے، اسلام کو یہاں یہ کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں جو میرا اصل موضوع ہے،
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیوں نہ بناؤ؟ بعضهم اولیاء بعض، کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو بھی ان کے ساتھ دوستی کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اور کیا فرمایا گیا؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور یہ ظلم ہے اور ظالموں کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتے۔ آج ایک مسلمان نوجوان سے پوچھا جائے آپ اسلام کو کیسا دیکھتے ہیں، وہ بڑے لمبی چوڑی تقریر کرے گا، کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ 10 لوگ اس کو دیکھنے والے ہیں اور 10 لوگ اس کو سننے والے ہیں۔ وہ بڑی لمبی چوڑی تقریر کرے گا، اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، اسلام ایسا ہے، اسلام ویسا ہے، اسلام کی تمام احسن ترین چیزوں کو گن جائے گا، اور اس کی حلیہ دیکھا جائے گا کہ داڑھی ہی نہیں ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہی نہیں ہے، اس کا ڈریس کوڈ جو مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا، جیسا اس کا لباس ہونا چاہیے تھا مسلمانوں کا، ویسا اس کا لباس ہی نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ ہم شکاگو میں وہ جماعت کے ساتھ گئے تھے، یا ایک اور جگہ کا، ان 2 جگہ میں سے کسی ایک جگہ کا بتا رہے تھے، افریقہ کا بتا رہے تھے کہ ہم وہاں گئے تو ہم نے جب دعوت دی تو باہر کے ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ جو ہے غیر مسلم بھی مسجدوں میں آتے ہیں، مسجدوں کا جو ہے قرآن اٹھاتے ہیں اور پڑھنے لگ جاتے ہیں، تحقیق کرنے لگ جاتے ہیں کہ اسلام کیا لکھتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ جب میں نے باہر جا کے دعوت دینی شروع کی تو مجھے ایک آدمی پکڑ لیا اور کہتا ہے تم کس چیز کی دعوت دے رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا کہ میں پوچھوں تو صحیح یہ کر کیا رہے ہیں، یہ کام کیا ہے؟ اس نے کہا انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بتایا کہ ہم دعوت دے رہے ہیں مسلمانوں کو اسلام کی، نمازوں کے لیے، یہ وہ۔ اس نے کہا مجھے بھی کوئی نصیحت کیجئے، مجھے بھی کچھ بتائیے، سکھائیے، بتلائیے اسلام کے بارے میں۔ وہ کہتے ہم نے اس کو بتایا، دعوت دی، وہ کہنے لگا آپ کون سے اسلام کی دعوت دیتے ہیں؟ وہ اسلام جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، یا وہ اسلام جو آپ کے مسلمان جس کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں بس خاموش ہو گیا، اس کے سوال کا جواب میرے پاس تھا نہیں۔ تو ماحول یہ کہ ایک مسلمان ہوگا، بھلے ہی وہ نماز پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر اس کی تصدیق اور تسلیم پر آپ جائیں گے تو اسلام کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر وہ اسلام کو تسلیم کرتا تو اس کے چہرے پر بھی اسلام والا کیا ہوتا؟ نشان ہوتا، اس کا لباس مسلمانوں والا ہوتا۔ تو معلوم چلا کہ ابھی اندر چور بیٹھا ہوا ہے، ابھی اندر چور بیٹھا ہوا ہے جو ہمیں تصدیق نہیں کرنے دے رہا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ تم ان یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے ساتھ دوستی نہ کریں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، اور جو ایسا کرے گا کس چیز کو؟ کہ جو ایسا کرے گا یقیناً اس کے پاس اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس تک اللہ تعالیٰ نے کیا پہنچا دیا ہے؟ دین کو پہنچا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ڈرا رہے ہیں کس چیز سے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کہ تمہیں یقیناً میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو منع فرما رہے ہیں تم دوست نہ بناؤ، کس کو؟
ہاں ان غیر مسلموں کو. کیوں؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہیں تسلیم کر لیں گے، یہ تمہیں اپنا مان لیں گے؟ نہیں، ہرگز یہ تمہیں اپنا نہیں مانیں گے جب تک تم ان کو کیا نہ کر لو، تم ان کے دین کو تسلیم نہ کر لو، بالکل ان کے دین کے پیروکار نہ ہو جاؤ، یہ تمہیں اپنا نہیں مانیں گے. قرآن کہتا ہے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ. کیا فرمایا؟ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا راستہ وہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہدایت والا راستہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بتلا دیا، خود دکھایا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. کہ جو شخص پھر اس کے باوجود ان کو تسلیم کرے گا، ان کو اپنا دوست بنائے گا، کس چیز کے باوجود؟ کہ اس تک دین اللہ تعالیٰ اس تک پہنچا چکے ہیں، قطعی علم اس تک آ چکا ہے، اس تک پہنچ چکا ہے، قرآن اس کے پاس ہے، اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ان کو اپنا دوست بناتا ہے. مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر نہ تو اس کا خدا تعالیٰ کی جو اس کے اوپر پکڑ آئے گی، نہ اس کو بچانے کے لیے اس کا کوئی دوست ہوگا، یار ہوگا، نہ مددگار ہوگا. کہ حضرت شیخ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالی ہزاروں کروڑوں لاکھوں رحمتیں آپ کی قبر پر منور فرمائے، نازل فرمائے. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. آپ حکیم صاحب کی ایک چھوٹی سی کوئی سی بھی کسی موضوع کی کتاب لے کر پڑھیں، اس کو یکسوئی سے پڑھیں، یقیناً آپ کا دل بالکل پگھل جائے گا. حضرت حکیم اختر صاحب کی کتابیں مارکیٹ میں بھی ملیں گی، آپ کو بہت ساری ملیں گی. آپ کسی ایک کتاب کو لیں، بہت سادہ انداز میں لکھی ہوتی ہیں، آپ پڑھیں اور یکسوئی کے ساتھ پڑھیں تو یقیناً آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. تو حضرت کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ایک موقع پر افریقہ گئے. کہاں گئے؟ افریقہ گئے. اور افریقہ میں جب جہاز پر، بحری جہاز سے جیسے ہی آپ نے قدم نیچے رکھا، بحری جہاز کا جو آپریٹر تھا، ان کے جہاز کا نہیں، جو دوسرے جہاز کا آپریٹر تھا وہ عیسائی تھا، وہ فوراً آیا اور کہنے لگا ان کے ساتھ ہی جو ہے ان کے جو ہے مرید تھے، ان کو پکڑا اور کہنے لگا کہ مجھے اس دین کے بارے میں بتائیں جو دین جس دین کو یہ مانتے ہیں، جس دین کے اوپر یہ عمل کر رہے ہیں. اس نے کہا کیسے؟ تمہیں تو حضرت کی باتیں ہی سمجھ میں نہیں آئیں گی، تو تم دیکھ کر کیا مطلب بتا رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ مجھے ایک دم ان کا دین بتاؤ، یہ کون سے دین پر جو ہے عمل کر رہے ہیں، میں بھی اس دین کو ماننے کے لیے تیار ہوں. تو بزرگوں کا ایک وہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے کہ فوراً ان کے پاس آتا ہے اگر کوئی کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، وہ فوراً اس کو اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں کہتے، نہ اس کو مسلمان بناتے. ہم لکھنؤ میں تھے، کمپنی میں تھے، میرے ایک ساتھی تھے جو حکیم صاحب کے مرید تھے، میں ان سے بڑا متاثر تھا، بہت بزرگ ساتھی تھے ہمارے. تو ایک میرا ساتھی تھا، میں کبھی کبھی نماز پڑھتا تھا، وہ آ کے میرے پاس بیٹھ جاتا تھا، مسلمان. وہاں میں کبھی کبھی اگر نماز پڑھتا تھا، مسلمان پاس میں لیٹ کر، جو مسلمان ساتھی تھے وہ ایئر فون لگائے ہوئے نماز نہیں پڑھتے تھے، میں پڑھ لیتا تھا، وہ آ کے میرے پاس بیٹھتا تھا، کبھی کبھار بات کرتا تھا مجھ سے. ایک مرتبہ کیا ہوا، اس نے مجھے کہا کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں نے آپ سے جتنی باتیں سنی، آپ کا دین مجھے اچھا لگنے لگا ہے، میں کیا کروں کہ آپ کے دین میں آ جائیں. میں کہا پڑھو کلمہ. اس ساتھی نے مجھے ایسے دبا لیا. تو خیر اب اس نے مجھے اور باتوں میں الجھا دیا، تو میرے دل میں ایک ہی بات آ رہی تھی کہ میں اس کو فوراً کلمہ پڑھاؤں. اس ساتھی نے کہا نہیں. بعد میں مجھے سمجھایا کہ آپ ایسے نہیں پڑھا سکتے، آپ کو نہیں پڑھانا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا وقتی طور دل کیا ہوگا، وہ آمادہ ہوا ہو، تو یہ کلمہ پڑھائیں گے آپ، ابھی اس کا جو دل بدل جائے تو یہ یقیناً اگر اس کے آپ کے کلمہ پڑھانے کے بعد یہ کیا ہو گیا، اس کا دل بدل گیا، اسلام سے ہٹ گیا، دوبارہ کبھی بھی یہ کلمہ نہیں پڑھ پائے گا.
اس لیے بہتر ہے یہ ابھی کیا ہوتا رہے گا، متاثر ہوتا رہے گا، آپ چھوڑ دیں۔ تو جو وہ مرید تھا ان سے اس کو کہنے لگا کہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ شیخ صاحب جو ہے ان کے دین کا مجھے بتاؤ، یہ کون سے دین پر عمل کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، میں ان کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ رہا ہوں کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ مسلمان، یہ پکا کسی سچے کا چہرہ ہے، جھوٹے کا چہرہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ مرید لکھتے ہیں اپنی کتاب میں نے بھی کتاب سے واقعہ پڑھا ہے کہ اس کو پتا کہاں تھا کہ یہ بھی کوئی حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ والے تو وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو جائے، یہ ہوتے ہیں اصل اللہ والے۔ اس کو حدیث نہیں معلوم تھی، پر اس کی زبان سے بے ساختہ وہ حدیث کے الفاظ ہی نکلے، اس نے کہا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہم اپنے مسلمان ہونے کے اوپر جو ہے ہمیں بالکل ہم بدقسمت سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم مسلمان ہیں۔ نوجوان سے پوچھئے، وہ بالکل اسلام کو جو ہے قبول تو کر چکا ہے، تسلیم کر چکا ہے، اس کے مسلمان والدین ہیں، مگر اندر سے وہ کھائے جا رہا ہے اس کو کہ میں بھی کیوں نہیں آزاد ہوں، میں کیوں مسلمان اسلام میں جکڑا ہوا ہوں۔ وہ غیروں کے طریقوں کو اختیار کر رہا ہے۔ آج نوجوانوں کا تو حلیہ بدل گیا، یہ کیا جو ہے ہم سے متاثر ہوں گے، غیر نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں حیات المسلمین، بہت عمدہ کتاب ہے، حضرت نے اس میں پوری مسلمانوں کی حیات کے مطابق لکھ دیا ہے کہ کون کون سی جو ہے بیماریاں اسلام کے اعتبار سے مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، ان کو دور کر لیا جائے تو مسلمان ایک کامل مسلمان بن جائے گا۔ آخری اس میں لکھتے ہیں، وہ چیپٹر وائز نہیں ہے، سبق وائز نہیں ہے، روح وائز ہے۔ اس میں فارسی میں لکھا ہوا ہے روح یک، روح دو، روح سے، ایسے لکھا ہوا ہے۔ اور 25ویں روح میں لکھتے ہیں قومی امتیاز، کیا لکھتے ہیں؟ قومی امتیاز، یعنی کہ مسلمانوں کا فرق، مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں فرق کیا ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ مسلمان اس کے وضاقتہ سے بھی وہ مسلمان ہو، وہ بالوں کے ہیئر سٹائل سے بھی مسلمان ہو، وہ کپڑوں کے اعتبار سے بھی مسلمان ہو، وہ چلنے کے اعتبار سے بھی مسلمان ہو، وہ گفتار اور رفتار کے اعتبار سے بھی مسلمان ہو، تب جا کر وہ کامل مومن بنے گا۔ کہ ایک آدمی اگر اسلام کی کوئی وضاقتہ اختیار نہیں کرتا، داڑھی منڈواتا ہے، یہ گناہ ہے۔ حضرت تھانوی کیا لکھتے ہیں؟ ایک آدمی داڑھی منڈواتا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ۔ اور اگر داڑھی کٹوا کر مونچھیں رکھ لیتا ہے تو یہ گناہ نہیں رہتا، صرف یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے داڑھی منڈوا لی، اس طرح پھیر دیا، کوئی بات نہیں، گناہ کبیرہ میں وہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا۔ مگر اس نے جب داڑھی کٹوا کر صرف مونچھیں رکھ لی تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ اسلام کا انکار کر کے کس کو؟ وہ کفر کو کیا کر رہا ہے؟ اپنا رہا ہے، کفر کو پسند کر رہا ہے، کفر کو پروموٹ کر رہا ہے۔ میں نے ایک ساتھی کو جو ہے پوچھ لیا کہ بھائی آپ نے داڑھی کٹوائی تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے غفلت میں داڑھی کٹوا دی، ہو گیا، غفلت میں گناہ ہو گیا، تو مونچھیں کیوں رکھیں؟ مونچھیں بھی کٹوا دینی چاہیے۔ تو اس کے بعد وہ مجھے جو ہے، میں اگر وہ 3 آدمیوں سے مسافہ کروں گا تو وہ مسافہ نہیں کرتا ہے، اس کو ادھر سے مسافہ کرنا پڑتا ہے، میں اس کو ادھر سے مسافہ کرتا ہوں۔ کیوں؟ وہ کتراتا ہے مجھ سے، کیونکہ میں نے اس کو یہ بات کہہ دی، منہ چھپاتا پھر رہا ہے، سوچ رہا ہے میری داڑھی آئے گی پھر میں مولوی صاحب کے منہ لگوں گا۔ تو مجھے اندر سے وہ ایک، جیسے ہی وہ مجھے دیکھ کر وہ منہ چھپاتا ہے، مجھے اندر ایک وہ لگتی ہے بات کہ میں نے اس کو اصلاح کی، اس اصلاح کا کیا ہو گیا کہ رد عمل ایسا ہوا کہ اب مزید میں اگر میری زبان سے کوئی اصلاحی کلمات نکلیں گے یہ اس سے محروم رہ جائے گا، کیونکہ میرے پاس بیٹھے گا نہیں۔ مگر
میں ادھر سے یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ ایک آدمی میرے یہ کہہ دینے سے چھپتا پھر رہا ہے، کل قیامت کے دن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے منہ ملا پائے گا، آپ علیہ السلام سے کیسے چہرہ ملا پائے گا، جہاں نبی منہ چھپاتے پھر رہے ہوں گے۔ کیا تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہوں گے تمام کے تمام منہ چھپاتے پھر رہے ہوں گے، کس وجہ سے؟ کہ میرے امتی مجھے پکڑ لیں گے اور میں بھی اس قابل نہیں ہوں کہ ان کی سفارش کر سکوں گا، اور نبی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامے بیٹھے ہوں گے، آپ کچھ کریں ہماری چلتی نہیں۔ تو جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے منہ پھیر لیں گے اس کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے آپ اپنے آپ کو جو ہے اسلام کے لباس میں جو ہے ایک اطمینان حاصل نہیں ہو رہا ہے، آپ کو کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے ہیں، کمفرٹ فیل نہیں کر رہے ہیں، تو اگر آپ غیروں کے لباس میں جو آپ کو اطمینان مل رہا ہے، آپ کمفرٹ فیل کر رہے ہیں، تو آپ سوچ لیں کہ آپ گناہ تو کر رہے ہیں، مزید آپ کفر میں بھی جکڑے ہوئے ہیں، آپ کفر بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کفر کی علامت ہے کہ اسلام سے آپ کو کیا ڈر لگ رہا ہے، اسلامی لباس سے، اسلامی لباس آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، اور غیروں کے لباس میں آپ کو جو ہے کیا ہوتی ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ چیک کروائیں اپنا حال، آپ تزکیہ نفس کریں، کسی بزرگ کے پاس جائیں، اس کو کہیں کہ کیا میں مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں، تو آپ کو بتا دیں گے۔ یہ اس کا ایک واقعہ بیان کر کے میں بتاؤں گا آپ کو کہ حضرت مفتی عبد الرؤف ستروہی دامت برکاتہم العالیہ ایک بیان میں جو ہے واقعہ بیان کرتے ہیں، ہم نے بھی پڑھا تھا، ہم نے مختلف طریقوں سے پڑھا تھا، مگر آپ جب میں نے یہ بیان سنا تو یہ واقعہ پھر مجھے جو ہے اصل طریقے سے معلوم ہو گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کعبہ مسجد حرم میں جہاں کعبہ ہے وہاں عالم صاحب تھے، درس دیتے تھے حدیث کا، کس کا؟ حدیث کا درس دیتے تھے۔ انتقال ہوا، ان کو جنت المعلا میں جو ہے کیا کیا گیا؟ دفن کیا گیا۔ یہ قبرستان ہے، یہ بھی جی تو اس میں دفن کیا گیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی جو ہے ایک اور آدمی کا انتقال ہوا، ان کو اس کے بغل میں جو ہے ان کے بغل میں اس کو کیا کیا گیا؟ دفن کیا گیا۔ تو جو آدمی ایک آدمی تھا جو دونوں کے دفن میں شریک تھا، وہ پہلے عالم صاحب کے بھی دفنانے میں کیا ہوتا؟ شریک تھا۔ اس نے دیکھا کہ عالم صاحب کی قبر کی دیواریں کیا گر گئی ہے، تو اس نے دیکھا کہ عالم صاحب کی قبر جھانک کر دیکھا تو وہاں ایک جرمنی یعنی مغربی عورت جو ہے، خوبصورت عورت جو ہے کفن میں لپٹی ہوئی ہے، عالم صاحب وہاں نہیں ہے۔ اس کو یہ گراں قدر محسوس ہوا، وہ گیا، اس نے بڑا جو ہے بات کی، اپنے علاقے کے عالم صاحب سے بھی بات کی، مسجد حرم کے امام صاحب سے بھی بات کی۔ تو پھر اس سے پہلے وہ اس کے گھر گیا اور عالم صاحب کے گھر گیا، ان کی بیوی سے کہا کہ عالم صاحب کا جو ہے کوئی ایسا عمل تھا، آپ بتائیں، ہمیں ان کے اعمال کے بارے میں بتائیں، وہ کیا عمل کرتے تھے۔ اس نے کہا تو وہ تو عام جو ہے عالم صاحب تھے، درس دیتے تھے، گھر آ جاتے تھے، وہی نماز روزہ وغیرہ ان کا تھا۔ تو انہوں نے کہا پھر کوئی آپ کو عجیب عمل لگا ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، ان کی بیوی نے کہا نہیں، ایسا کچھ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس نے پھر اس بھائی نے واقعہ سنایا کہ آپ کو مت اس واقعے کے بعد کچھ سمجھ آ جائے، آپ کے ذہن میں آ جائے کوئی بات کہ ہم نے عالم صاحب کی قبر میں دیکھا عالم صاحب وہاں نہیں ہے، وہاں کوئی جرمنی یعنی مغربی عورت جو گوری عورت ہے، خوبصورت عورت ان کی قبر میں رکھی ہوئی ہے۔ ان کا پھر ان کی بیوی کو سمجھ آیا کہ وہ کیا کرتے تھے، جب وہ خاص ایک میاں بیوی کا خاص تعلق ہوتا ہے، اس کے بعد غسل کرنا پڑتا ہے، غسل جنابت ہوتا ہے، واجب غسل، تو اکثر غسل کرنے کے بعد آتے تھے اور مذاق میں یہ کہتے تھے کہ عیسائیوں میں یہ اچھی بات ہے کہ غسل نہیں کرنا پڑتا ہے، غسل جنابت کے بعد ان کو غسل واجب۔ عیسائیوں کے ہاں یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات تھی، ان کے اوپر غسل واجب نہیں تھا، غسل جنابت ان کے اوپر واجب، وہ بس اکثر یہ کہتے تھے۔
انہوں نے تحقیق کی اس عورت کے بارے میں، وہ نکلی جرمنی، کسی پاسپورٹ کے طریقے سے معلوم ہوا کہ وہ جرمنی کی ہے، جرمن میں گئے، وہاں تو پتہ کیا کہ اس عورت کا کیا حال ہے۔ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ یہ عورت مسلمان ہو گئی تھی، یہ عورت کیا ہو گئی تھی؟ مسلمان ہو گئی تھی، ہم نے تو اس کو بند کر دیا تھا، گھر سے نکلنا باہر جانا بند کر دیا تھا، مگر یہ کہتی تھی کہ مجھے کیا کرنا، کم سے کم تم لوگوں نے مجھے دنیا میں مسلمان، اعلانیہ مسلمان ہونے تو نہیں دیا، مگر مرنے کے بعد مجھے کیا کر دینا، مسلمانوں کے طرز عمل پر مجھے دفنا دینا۔ تو عیسائیوں میں بھی وہ دفن کرتے ہیں، وہ قبر بناتے ہیں، وہ الگ بات ہے، ان کی قبر دوسری طریقے کی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ آپ دیکھیں قبر میں ہے کہ نہیں ہے، دیکھا کہ وہاں عالم صاحب پڑے ہوئے ہیں، اور عالم صاحب کہاں؟ جرمن میں، اور جرمنی کی وہ عورت کہاں؟ ہاں، کیوں؟ کس وجہ سے؟ صرف اسلام کی ایک بات کے اوپر جو ہے آر محسوس کرنے کی وجہ سے کہ اسلام میں یہ بات بری ہے کہ غسل جنابت ہے، عیسائیوں میں یہ بات اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ نوجوانوں سے میری ایک گزارش ہے، آپ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، لت پت ہیں، غفلت میں گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، توبہ کریں، استغفار کریں، مگر صریح ایسا گناہ نہ کریں جس کی وجہ سے آپ ایسا کر رہے ہوں کہ اسلام کا مذاق بنا رہے ہوں۔ داڑھی کٹوا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، داڑھی آپ نے گناہ کیا ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، مگر مونچھیں نہ رکھیں۔ چلو مونچھیں بھی کٹوا دیں، اگر داڑھی کٹوائیں بھی تو اس کے نقشے نہ بنائیں، اس کی لکیریں وکیریں نقشے نہ بنائیں۔ اور یہ حرام ہے، یہ جو آج کل یہ مسلمان لڑکے نوجوان کر رہے ہیں، یہاں سے کٹ لگاتے ہیں پورا زیرو اس طرح، اور بالکل وہ لائن کہاں آ رہی ہوتی ہے ان کے یہ بھوؤں میں، یہاں۔ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اس لیے ایسے اعمال سے بالکل پرہیز کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔